الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. آج اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہر قدم پر سلوک فرمایا ہے اس کی چند جھلکیاں دکھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر قدم پر تائید و نصرت کا سلوک نظر آتا ہے، اور یہ سب اس سچے عشق کی وجہ سے ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھا. آپ فرماتے ہیں ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی، زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اس بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا. اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں جو شخص اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ بلا شبہ قبر سے اٹھایا جاتا ہے اور ایک روحانی زندگی اس کو بخشی جاتی ہے، نہ صرف خیالی طور پر بلکہ آثار صحیحہ صادقہ اس کے ظاہر ہوتے ہیں. آثار صحیحہ صادقہ اس کے ظاہر ہوتے ہیں، اور آسمانی مددیں اور سماوی برکتیں اور روح القدس کی خارق عادت تائیدیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں، اور وہ تمام دنیا کے انسانوں میں سے ایک منفرد انسان ہو جاتا ہے. بس اس زمانے میں یہ منفرد انسان جس کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور نصرتیں شامل حال رہیں، اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی اور خارق عادت نشانات دکھائے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی نصرت پر کے جو بھی نظارے دکھائے اور جو آج تک دکھاتا چلا جا رہا ہے یہ سب کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی جماعت کے ساتھ بھی اپنی نصرت دکھانے کا وعدہ ہے، اور جب تک ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ سچے تعلق اور عشق کو قائم رکھیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی ان برکات سے ہمیشہ فیض پہنچاتا رہے اور اپنی نصرت کے دروازے بھی ہم پر کھولے گا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت معاویہ بن مرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے مدد پاتا رہے گا، جو بھی انہیں چھوڑے گا وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خدا تعالیٰ کا میری امت سے یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ گروہ یقیناً آخرین کا گروہ ہے، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے۔ پس آج احمدی کا فرض ہے کہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، کہ اسی میں خیر ہے۔ اب اسلام کی ترقی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑنے سے ہی وابستہ ہے۔ اب دنیا کی بقا اس مسیح و مہدی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مسیح و مہدی سے اپنی نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس میں سے کچھ الہامی فکرات بھی ہیں کہ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید پپائے محمدیاں برمنار بلند تر محکم افتاد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ظہور کر اور نکل کہ تیرا وقت نزدیک آ گیا، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ محمدی گڑھے میں سے نکال لیے جائیں گے اور ایک بلند اور مضبوط مینار پر ان کا قدم پڑے گا۔ پھر آگے فرمایا، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، خدا تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ رب الافواج اس طرف توجہ کرے گا۔ اس نشان کا مدعا یہ ہے کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ جناب الہی کے احسانات کا دروازہ کھلا ہے اور اس کی پاک رحمتیں اس طرف متوجہ ہیں۔ وہ دن آتے ہیں کہ خدا تمہاری مدد کرے گا، وہ خدا جو ذوالجلال اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ وہ خدا تمہاری مدد کرے گا، یہ انگریزی کا الہام ہے، انگلش کا، کہ the days shall come when God shall help you۔ اور پھر آگے ہے کہ glory be to this Lord God, maker of earth and heaven۔ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل نے ایک دن بھاگنا ہی تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک برکت، یہی چل رہا ہے سلسلہ، کہ ہر ایک برکت جو تجھ کو ملی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ وہ انسان بڑی برکت والے ہیں جن کی برکتیں کبھی اور کسی زمانے میں منقطع نہیں ہوں گی۔ ایک وہ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی طرف سے اور جس کے فیضان سے یہ تمام برکتیں تجھ پر اتاری گئی ہیں، اور دوسرا وہ انسان جس پر یہ ساری برکتیں نازل ہوئیں، یعنی ہم فرماتے ہیں یعنی یہ عاجز یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ، اگر میں نے افتراء کیا ہے اور خدا کے الہام سے نہیں بلکہ یہ بات خود بنائی ہے، تو اس کا وبال میرے پر ہوگا اور میں اس جرم کی سزا پاؤں گا۔ نہیں بلکہ حق یہ بات ہے کہ خدا نے اس رسول کو یعنی تجھ کو بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ زمانے کی ضرورت کے موافق ہدایت یعنی راہ دکھلانے کے علم اور تسلی دینے کے علم اور ایمان قوی کرنے کے علم اور دشمن پر حجت پوری کرنے کے علم بھیجے ہیں، اور اس کے ساتھ دین کو ایسی چمکتی ہوئی شکل کے ساتھ بھیجا ہے جس کا حق ہونا اور خدا کی طرف سے ہونا بدیہی طور پر معلوم ہو رہا ہے، صاف طور پر ظاہر ہو رہا ہے۔ خدا نے اس رسول کو یعنی کامل مجدد کو اس لیے بھیجا ہے کہ تا خدا اس زمانے میں یہ ثابت کر کے دکھلا دے کہ اسلام کے مقابل پر سب دین اور تمام تعلیمیں ہیچ ہیں، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تمام دینوں پر ہر ایک برکت اور دقیقہ معرفت اور آسمانی نشانوں میں غالب ہے۔ یہ خدا کا ارادہ ہے کہ اس رسول کے ہاتھ پر ہر ایک طرح پر اسلام کی چمک دکھلا دے۔ کون ہے جو خدا کے ارادوں کو بدل سکے؟ خدا نے مسلمانوں کو اور ان کے دین کو اس زمانے میں مظلوم پایا، اور وہ آیا ہے کہ تا ان لوگوں اور ان کے دین کی مدد کرے۔
یعنی روحانی طور پر اس دین کی سچائی اور چمک اور قوت دکھلاوے اور آسمانی نشانوں سے اس کی عظمت اور حقیقت دلوں پر ظاہر کرے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اپنی قوت اور امنگ کے ساتھ زمین پر چل، یعنی لوگوں پر ظاہر ہو کہ تیرا وقت آ گیا ہے۔ تیرے وجود سے مسلمانوں کا قدم ایک محکم اور بلند مینار پر جا پڑا۔ محمد ہی غالب ہو گئے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک اور برگزیدہ اور نبیوں کا سردار ہے۔ خدا تیرے ساتھ تیرے سب کام درست کر دے گا اور تیری ساری مرادیں تجھے دے گا۔ وہ جو فوجوں کا مالک ہے وہ اس طرف توجہ کرے گا، یعنی آسمان سے تیری بڑی مدد کی جائے گی اور تمام فرشتے تیری مدد میں لگیں گے، اور ایک بڑا نشان آسمان سے ظاہر ہوگا۔ اس نشان سے اصل غرض یہ ہے کہ تا لوگوں کو معلوم ہو کہ قرآن کریم خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں، یعنی وہ کلام میرے منہ سے نکلا ہے۔ خدا کا احسان کا دروازہ تیرے پر کھولا گیا ہے اور اس کی پاک رحمتیں تیری طرف متوجہ ہو رہی ہیں، اور وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ خدا تیری مدد کرے گا، وہی خدا جو جلال والا اور زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان تمام الہامات میں پیش گوئی تھی، فرمایا کہ ان تمام الہامات میں پیش گوئی تھی کہ خدا تعالیٰ میرے ہاتھ سے اور میرے ہی ذریعے سے دین اسلام کی سچائی اور تمام مخالف دینوں کا باطل ہونا ثابت کر دے گا۔ سو آج وہ پیش گوئی پوری ہوئی، کیونکہ میرے مقابل پر کسی مخالف کو تاب و توان نہیں کہ اپنے دین کی سچائی ثابت کر سکے۔ میرے ہاتھ سے آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں اور میرے قلم سے قرآنی حقائق اور معارف چمک رہے ہیں۔ اٹھو اور تمام دنیا میں تلاش کرو کہ کیا کوئی عیسائیوں میں سے یا سکھوں میں سے یا یہودیوں میں سے یا کسی اور فرقے میں سے کوئی ایسا ہے کہ آسمانی نشانوں کے دکھلانے اور معارف اور حقائق کے بیان کرنے میں میرا مقابلہ کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ صرف دعویٰ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ میں آسمانی نشانوں سے اور علمی معارف کے نشانوں سے اور ہر قسم کی تائید و نصرت تیرے لیے دکھاؤں گا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مسیح و مہدی کے لیے بے شمار نشانات دکھائے جو بڑی شان سے آپ کی تائید میں اپنی چمک دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہے۔ اس وقت میں چند ایک کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو ایک ایسا نشان ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے مہدی کے لیے یہ ایک ایسا نشان ہوگا جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، اور یہ ایک ایسا تائیدی نشان ہے جو آسمان پر ظاہر ہوا اور چاند اور سورج کو گرہن لگا کر آپ کے مددگار کے طور پر دونوں کو کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر تعاون کا نشان ہے جو آپ کی سچائی کے مددگار کے طور پر ظاہر ہوا۔ زلزلوں کا نشان ہے، علمی میدان میں آپ کے بہت کارنامے ہیں، ایک اسلامی اصول کی فلسفی کے مضمون کا ہے، خطبہ الہامیہ ہے، تفاسیر ہیں۔ پھر دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے نشانات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اپنے وعدے کے مطابق مالی ضرورت کے اپنے وقت پر پورا ہونے کے نشانات ہیں۔ پھر لوگوں کے دلوں کو بغیر کسی انسانی کوشش کے آپ کی طرف پھیر کر نشانات اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ غرض کے بے شمار نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے تائید و نصرت کا پتہ دیتے ہیں۔ ان میں سے سب کا تو مشکل ہے، لیکن چند ایک کا میں ذکر کروں گا۔ سورج گرہن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور من جملہ نشانوں کے ایک نشان خسوف و کسوف رمضان میں ہے، کیونکہ دار قطنی میں صاف لکھا ہے کہ مہدی موعود کی تصدیق کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نشان ہوگا کہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگے گا۔ چاند چنانچہ وہ گرہن لگ گیا، اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور بھی ایسا مدعی گزرا ہے جس کے دعویٰ کے وقت میں رمضان میں چاند اور سورج کا گرہن ہوا ہو۔
سو یہ ایک بڑا بھاری نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ظاہر کیا. گرہن تو لگتے رہے لیکن اس وقت دعوے کبھی بھی ایسا نہیں موقع آیا کہ کوئی دعویٰ موجود ہو. اب یہ چاند اور سورج گرہن پر اس وقت کے علماء تو یہ بحث کرتے رہے اس روایت کے بارے میں بھی کہ اس کے بعض راوی کمزور ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک پیشگوئی پر مشتمل تھی جو اپنے وقت پر پوری ہو گئی. پس جب کہ حدیث نے اپنی سچائی کو آپ ظاہر کر دیا تو اس کی صحت میں کیا کلام ہے, اس کی صحت پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو جنہوں نے نام ماننا ہو ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں. جو ضد میں بڑھ جائیں اور عقل پر پردے پڑ جائیں ان کو اللہ تعالیٰ کی واضح تائیدات بھی نظر نہیں آتی. اور یہ ضدی طبیعتیں ہر زمانے میں پیدا ہوتی رہتی ہیں. آج بھی یہ ضدی طبیعتیں موجود ہیں. گزشتہ دنوں ایک صاحب جن کا نام عیسائی ہیں یا تو ویسے ڈاکٹر ڈیوڈ میک نارٹن ہے, انہوں نے انٹرنیٹ پر ایک مضمون لکھا کہ فلاز ان دی احمدیہ ایکلپس تھیوری, یعنی جماعت احمدیہ کے گرہن کے نظریے کے حکم. یہ پتہ نہیں کہ ان صاحب کو خود ہی اس بات کا خیال آیا, تحقیق کا خیال آیا, یا کسی مسلمان کے کہنے پر, کیونکہ انہوں نے جو لکھا ہے آخر میں جو ریفرنس دیے ہوئے ہیں اس سے کویت کے کسی صاحب نے بھی کچھ معلومات دی ہیں, ان کا بھی حوالہ ہے. تو بہرحال جو بھی صورت ہو, انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ سورج گرہن کے لیے جو درمیانی دن رکھا گیا ہے اس میں سورج گرہن نہیں لگ سکتا. اور اس طرح چاند گرہن کی بھی پہلی تاریخ 13 تاریخ نہیں بنتی بلکہ 12 بنتی ہے. بہرحال یہ ایک ایسی بحث ہے, لمبی بحث ہے. لیکن جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کی مدد کے لیے لوگوں سے بھی سلطانی نصیر کھڑا کرتا رہے گا. ہمارے پروفیسر صالح اللہ دین صاحب حیدرآباد انڈیا کے ہیں, انہوں نے ان صاحب کے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیے ہیں اور ثابت کیا ہے کہ ان کو غلطی لگی ہے. دراصل تاریخیں یہی بنتی ہیں, یا کم از کم اس زمانے میں قادیان میں جو چاند سورج گرہن نظر آیا اس کی یہ تاریخیں تھیں. لیکن اصل چیز جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دعویٰ کے وقت جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعویٰ پہلے موجود تھا اور اس وقت یہ تائیدی نشان ظاہر ہوا جس کی پیشگوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. بہرحال مکرم صالح اللہ دین صاحب کا مضمون اچھا ایک علمی مضمون ہے, یہ انٹرنیٹ پہ امید ہے انشاءاللہ آ جائے گا. یہ ذکر میں نے اس لیے کر دیا ساتھ کہ بعض لوگوں کو جو ڈاکٹر ڈیوڈ صاحب کا جو مضمون ہے پڑھ کر سوال اٹھ سکتے ہیں بعض. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر احمدی اور بھی ہوں اس فیلڈ میں ان کو بھی مزید تحقیق کرنی چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے. دوسرے یہ مضمون انہوں نے لکھ کے اس کو کافی حد تک رد کیا ہے. رسالہ نور الحق میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید وضاحت بھی فرماتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تدبر کرنے والے پر پوشیدہ نہیں, اور اس کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جو دار قطنی نے امام محمد بن علی سے روایت کی ہے. کہا ہمارے مہدی کے لیے 2 نشان ہیں, وہ کبھی نہیں ہوئے, یعنی کبھی کسی دوسرے کے لیے نہیں ہوئے جب سے کہ زمین آسمان پیدا کیا گیا ہے. اور وہ یہ کہ رمضان کی رات کے اول میں ہی چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا اور اسی مہینے کے نصف میں باقی سورج گرہن ہوگا, نصف باقی میں سورج گرہن ہوگا. پروفیسر صالح اللہ دین صاحب اور پروفیسر جی ایم والب ہیں, یہ شاید ہندو ہیں, ایک فہرست تیار کی انہوں نے جس میں سورج گرہن کی تفصیل بتائی, سورج اور چاند گرہن کی, کہ کتنے لگے اور کس طرح لگے, کب کب لگے. اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ صرف
1894 کا سال ایسا ہے کہ چاند کو گرہن رات کے شروع حصے میں لگنا شروع ہوا. انسان نے فرمایا ہے کہ یعنی کبھی دوسری جس سے کہ زمین آسمان پیدا، اور یہ ہے کہ رمضان کی رات کے اول میں ہی چاند کو گرہن لگنا شروع ہوگا. تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 1894 کا سال ایسا ہے کہ رات کے شروع حصے میں لگنا شروع ہوا. تو بہرحال جو عقل رکھتے ہیں، جو بینا ہے، جن کی نظر تھی، ان کو تو نظر آ گیا کہ یہ نشان ہے. اگر دل صاف نہ ہو تو کثرت اعجاز بھی کوئی اثر نہیں کرتی. لیکن جن کو خدا ہدایت دینا چاہے، وہ ان پڑھ اور جنگلوں میں بھی رہتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے ان کو. بہت پرانی بات ہے، غالباً 1966 کی، کہ میں سرگودے کے علاقے میں وقف عارضی پہ گیا. تو ایک دور دراز گاؤں میں جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں ایک بہت بوڑھی عورت ملی. جب ہم نے اپنا تعارف کروایا کہ روا سے آئے ہیں، احمدی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی احمدی ہوں، اور ہم لوگ چاند سورج گرہن کو دیکھ کر احمدی ہوئے تھے اس زمانے میں. اور یہ میں کہتی ہوں میں چھوٹی تھی اور میرے والدین اس وقت ہوئے تھے. تو اس علاقے میں بالکل جنگل میں، دیہات میں، دیہاتی اور ان پڑھ لوگ، وہ بھی چاند سورج گرہن کا نشان دیکھ کر احمدی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سوں کو اس زمانے میں ہدایت دی تھی اس نشان سے. پھر جیسا کہ میں نے کہا، بعض ایسے نشانات ہیں جن کا ظہور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں زمین پر ہوا اور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہیں زلزلے اور طاعون. یہ ثابت شدہ حقیقت ہے، اور اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد سے زلزلوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے. اس طرح طاعون نے بھی آپ کے زمانے میں ایک تباہی مچائی، اور آج کل ایڈس جو ہے یہ بھی طاعون کی ایک قسم ہے. تو ہر سال اس سے بھی لاکھوں افراد موت کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری تائید میں خدا تعالیٰ کے نشانوں کا ایک دریا بہہ رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے زلزلے کی نسبت پیش گوئی کی تھی جو اخبار الحکم اور البدر میں چھپ گئی تھی، کہ ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے جو بعض حصہ پنجاب میں ایک سخت تباہی کا موجب ہوگا. اور پیشگوئی کی تمام عبارت یہ ہے کہ زلزلے کا دھکا افت الدیار محلوہا و مقاموہا. چنانچہ وہ پیشگوئی 4 اپریل 1905 کو پوری ہوئی. پھر فرمایا کہ میں نے پھر ایک پیشگوئی کی تھی کہ اس زلزلے کے بعد بہار کے دنوں میں پھر ایک زلزلہ آئے گا. اس الہامی پیشگوئی کی ایک عبارت یہ تھی کہ پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی. چنانچہ 28 فروری 1906 کو وہ زلزلہ آیا، اور کوہستانی جگہوں میں بہت سا نقصان جانوں اور مالوں کے تلف ہونے سے ہوا. پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور پیشگوئی کی تھی کہ کچھ مدت تک زلزلے متواتر آتے رہیں گے. ان میں سے 4 زلزلے بڑے ہوں گے اور 5واں زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا. چنانچہ زلزلے اب تک آتے ہیں، اور ایسے 2 مہینے کم گزرتے ہیں جن میں کوئی زلزلہ نہیں آیا جاتا. اور یقیناً یاد رکھنا چاہیے کہ بعد اس کے سخت زلزلے آنے والے ہیں، خاص کر 5واں زلزلہ جو قیامت کا نمونہ ہوگا. اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ یہ سب تیری سچائی کے لیے نشان ہیں. تو آپ کے زمانے میں بھی نشان ظاہر ہوئے، لیکن اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں یہ آفتیں آ رہی ہیں. احمدیوں کا یہ کام ہے کہ اس پیغام کو پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے مسیح و مہدی کے لیے یہ نشانات دکھائے اور اب بھی دکھا رہا ہے، اس لیے اس سے بچنے کے لیے اس عافیت کے حصار کے اندر آ جاؤ۔ زلزلوں اور تعاون کے سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ذکر میں کہ یاد رہے کہ مسیح موعود کے وقت میں موتوں کی کثرت ضروری تھی اور زلزلوں اور تعاون کا آنا ایک مقدر امر تھا۔ یہی معنی اس حدیث کے ہیں کہ جو لکھا ہے کہ مسیح موعود کے دم سے لوگ مریں گے اور جہاں تک مسیح کی نظر جائے گی اس کا قاتلانہ دم اثر کرے گا۔ بس یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس حدیث میں مسیح موعود کو ایک ڈائن قرار دیا گیا ہے جو نظر کے ساتھ ہر ایک کا کلیجہ نکال لے گا، بلکہ معنی یہ ہیں حدیث کے یہ ہیں کہ اس کے نفخات طیبات یعنی کلمات اس کے جہاں تک زمین پر شائع ہوں گے، جہاں تک اس کی باتیں پہنچیں گی، تو چونکہ لوگ اس کا انکار کریں گے اور تکذیب سے پیش آئیں گے اور گالیاں دیں گے، اس لیے وہ انکار موجب عذاب ہو جائے گا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ مسیح موعود کا سخت انکار ہوگا، جس کی وجہ سے ملک میں مری پڑے گی اور سخت زلزلے آئیں گے اور امن اٹھ جائے گا، ورنہ یہ غیر معقول بات ہے کہ خواہ نیکوکار اور نیک چلن آدمیوں پر طرح طرح کے عذاب کی قیامت آوے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانوں میں بھی نادان لوگوں نے ہر ایک نبی کو منحوس قدم سمجھا ہے اور اپنی شامت اعمال ان پر تھاپ دی ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ نبی عذاب کو نہیں لاتا، بلکہ عذاب کا مستحق ہو جانا اتمام حجت کے لیے نبی کو لاتا ہے اور اس کے قائم ہونے کے لیے ضرورت پیدا کرتا ہے، اور سخت عذاب بغیر نبی کے قائم ہونے کے آتا ہی نہیں، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف تو تعاون ملک کو کھا رہی ہے اور دوسری طرف ہیبت ناک زلزلے پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ اے غافلو، تلاش تو کرو، تم میں خدا کی طرف سے کوئی نبی قائم ہو گیا ہے جس کی تم تکذیب کر رہے ہو۔ بغیر قائم ہونے کسی مرسل الہی کے یہ وبال تم پر کیوں آ گیا جو ہر سال تمہارے دوستوں کو تم سے جدا کرتا اور تمہارے پیاروں کو تم سے علیحدہ کر کے داغ جدائی تمہارے دلوں پر لگاتا ہے۔ آخر کچھ بات تو ہے، کیوں تلاش نہیں کرتے؟ اب ہر ملک میں دیکھ لیں، آج کل زلزلے آ رہے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، اس بیماری کی وجہ سے موتیں ہو رہی ہیں، اب لاکھوں تک پہنچ چکی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید و نصرت میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ علمی نشان بھی ہیں، ایک مضمون لکھوایا جس میں قرآن کریم کے معجزات آپ نے بیان فرمائے اور پہلے سے اعلان فرما دیا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس شان سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے آپ کی مدد فرمائی۔ اس مضمون کے بارے میں پہلے ہی آپ نے ایک اشتہار شائع فرما دیا تھا جو یوں تھا کہ سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری۔ جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقت سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص بقیہ نقل اشتہار، ایک نشان اور خاص بقیہ کچھ ملتا ہے یہاں، اس کی تائید سے لکھا، ایک خاص ایک نشان اور خاص ہے، اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام ہے اور رب العالمین کی کتاب ہے، اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک پانچوں سوالوں کے جواب میں سنے گا
پانچوں سوالوں کے جواب میں سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ آ جائے گی۔ یہ میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لاف و گزاف کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض بنی آدم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے۔ تا وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہ وہ تاریکی سے محبت کرتے اور اس نور سے نفرت رکھتے ہیں جو مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کے حاضر ہوں اور اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی، اور ہرگز قادر نہیں ہوں گے کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس کی پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا، اور اس ہاتھ کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساتیہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا، اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی پڑی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا کہ اللہ اکبر، خربت خیبر۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے، اور وہ نور قرآنی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے، اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی ہے یا خدا کی صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا ہے۔ سو مجھے جتلایا گیا ہے کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا، اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا، اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معاک ان اللہ یقوم اینما کنت، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے، خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہوتا ہے۔ یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا، ہر ایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا حرج بھی کر کے اس معارف کے سننے کے لیے تشریف لائیں۔ چنانچہ یہ مضمون پڑھا گیا تو اپنوں اور غیروں نے اس کی تائید و نصرت پہ الہی کی گواہی دی، جس کا بہت پہلے آپ نے اعلان فرما دیا تھا۔ ایک اخبار تھا اس زمانے میں، جنرل گوہر آصفی کلکتہ سے، اس نے لکھا کہ غرض اس جلسے کی کارروائی سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ صرف ایک حضرت مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان تھے جنہوں نے اس میدان مقابلہ میں اسلامی پہلوان کا حق ادا فرمایا۔ پھر کہتا ہے کہ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب کے روبرو ذلت و ندامت کا نقشہ لگتا، مگر خدا کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا، بلکہ اس مضمون کی بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین، مخالفین بھی سچی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے۔ صرف اس قدر نہیں بلکہ اختتام مضمون پر حق الامر معاندین کی زبان پر یوں جاری ہو چکا کہ اب اسلام کی حقیقت کھلی اور اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے سے نبوت سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں الہامات کے ذریعے سے آپ کو اپنی مدد و نصرت کا یقین دلاتے ہوئے یہ بتا دیا تھا کہ اسلام کی فتح اب آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس بارے میں 1883 کا ایک الہام ہے کہ الفاظ یوں ہیں،
حماک اللہ، نصرک اللہ، رفع اللہ حجت الاسلام، جمال هو الذی امثالکم فی کل حال۔ خدا تیری حمایت کرے گا، خدا تجھ کو مدد دے گا، خدا حجت اسلام کو بلند کرے گا۔ جمال الہی ہے جس نے ہر حال میں تمہارا تنقیہ کیا ہے، یعنی تمہارے ذریعے سے پاک و صاف کیا ہے۔ تمہیں پاک صاف کی ہے۔ تو پھر ایک علمی معجزہ جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت شامل حال تھی، خطبہ الہامیہ تھا۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 11 اپریل 1900 کو عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی الودیع میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی، اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ اس کے جب آپ کو یہ الہام ہوا تھا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، جیسا کہ آپ نے فرمایا تمہیں تو قوت دی گئی ہے، اور یہ کلام مفصحت من لدن و رب کریم، یعنی کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے، جیسے بتایا میں نے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم تھا، اس کو سنتے ہی آپ نے اپنے بہت سے خدام کو اطلاع دی، اور پھر مولوی عبدالکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ عید کے وقت، خلیفہ اول کو، کہ عید کے وقت قلم و دوات اور کاغذ لے کر آئیں تاکہ خطبے کو لکھ سکیں۔ تو اس خطبے سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے تھوڑا سا مختصر سا ایک اردو کا خطبہ بھی دیا، پھر حضور نے عربی خطبہ شروع فرمایا، اور اس کی رپورٹ یہ ہے کہ یا عباد اللہ کے لفظ سے فی البدیع عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ابھی چند فکرے ہی کہے تھے کہ حاضرین پر، جن کی تعداد کم و بیش 200 تھی، وجد کی کیفیت، عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ محویت کا یہ عالم تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ خطبے کی تاثیر کا وہ اعجازی رنگ پیدا ہو گیا کہ اگر مجمع میں عربی دان اگرچہ مجمع میں عربی دان محدود چند تھے، مگر سامعین ہمہ تنگوش تھے۔ غرض یہ ایک ایسا روح پرور نظارہ تھا کہ 1300 سال کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مجلس کا نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ حالت تھی، لکھنے والے کہتے ہیں کہ آپ کی شکل و صورت، زبان اور لب و لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آسمانی شخص ایک دوسری دنیا کا انسان ہے، جس کی زبان پر عرش کا خدا کلام کر رہا ہے۔ خطبے کے وقت آپ کی حالت اور آواز میں
ایک تغیر محسوس ہوتا تھا۔ ہر فقرے کے آخر میں آپ کی آواز بہت دھیمی اور باریک ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ سرخ اور نہایت درجہ نورانی۔ خطبے کے دوران میں حضور نے خطبہ لکھنے والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اسی وقت پوچھ لینا، ممکن ہے کہ بات کو میں خود بھی نہ بتا سکوں۔ تو اس وجہ سے مولوی عبدالکریم صاحب اور خلیفہ مولانا نور الدین صاحب کو جو خطبہ نویسی کے لیے مقرر تھے، بعض دفعہ الفاظ پوچھنے پڑتے تھے۔ پھر رپورٹ پر میں لکھتے ہیں کہ خود حضرت اقدس علیہ السلام جو اس وقت آسمانی انوار و برکات کے محبت تو مورد تھے، آپ کے اندر اس وقت اتنی غیبی قوت کام کر رہی تھی کہ جیسا آپ نے بعد ازاں بتایا کہ آپ یہ امتیاز نہیں کر سکتے تھے کہ میں بول رہا ہوں یا میری زبان سے فرشتہ کلام کر رہا ہے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کلام میں میرا دخل نہیں، خود بخود برجستہ فکرے آپ کی زبان پر جاری ہوتے تھے۔ بعض اوقات الفاظ لکھے ہوئے ہی نظر آ جاتے تھے، سامنے ایک کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، اور ہر ایک فکرہ ایک نشان تھا۔ اس طرح جوں آپ پر کلام اترتا گیا آپ بولتے گئے۔ یہ سلسلہ کافی وقت تک جاری رہا۔ جب یہ کیفیت زائل ہو گئی تو حضور نے خطبہ ختم کر دیا اور آپ کرسی پر تشریف فرما ہو گئے۔ اور پھر اس اعجازی خطبے کے بعد حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے دوستوں کی درخواست پر خطبے کا ترجمہ سنانا شروع کیا۔ اس کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو کہہ رہے ہیں لکھنے والے کہ ایک تو زبان کے خیالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا انداز مختلف ہوتا ہے زبانوں کا، دوسرے فوری ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ایک نہایت مشکل کام ہے، مگر روح القدس کی تائید سے آپ نے اس فرض کو بھی، حضرت مولوی نور عبدالکریم صاحب نے اس فرض کو بھی خوبی سے ادا کیا اور ہر شخص اشش کر اٹھا۔ مولوی صاحب موصوف ابھی اردو ترجمہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس فرتے جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں گر گئے۔ آپ کے ساتھ حاضرین نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، یہ گویا قبولیت دعا کا نشان ہے۔ بس یہ چند مثالیں ان نشانات کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں دکھائے، جو میں نے دی ہیں ابھی، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے اتنی بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندہ حضرت عزت سے، اسی کے فضل اور تائید سے اس قدر نشان ظاہر ہوئے ہیں کہ اس 1300 برس کے عرصے میں افراد امت میں سے کسی اور میں ان کی نظیر تلاش کرنا ایک طلب محال ہے۔ تمام وہ لوگ جو اس امت میں کتب اور غوث اور افضال کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، ان کی تمام زندگی میں ان کی نظیر ڈھونڈو، پھر اگر نظیر مل سکے تو جو چاہو کہو، ورنہ خدائے غیور اور قدیر سے ڈر کر بے باکی اور گستاخی سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے اور زمانے کے امام کو پہچاننے کی توفیق دے، اور آپ کی گستاخی سے یہ باز آ جائیں، ورنہ ہم روز نظارے دیکھتے بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی نظارے دکھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ خدائے غیور اور قدیر کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. گزشتہ دنوں میں شورا کے دوران جو یو کے کی شورا ہو رہی تھی اس میں اسلام جو نئی جلسہ گاہ کی جگہ لی گئی ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو تجسس تھا کہ کیا نام رکھا گیا ہے. تو میں نے کہا تھا کہ صرف شورا کو نہیں بلکہ سارے جمعے کے دوران ہی بتا دوں گا. تو اس کا نام تو مختلف آئے تھے، بہت لوگوں نے تجویز کیے تھے، لیکن میں جو تجویز کر رہا ہوں وہ نام ہے حدیقۃ المہدی، آلٹن کی جو نئی جگہ ہے. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. رکھ لیں اب نام.